बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास हिस्सा नसर में आज हम सबक नंबर 4 मेहनत पसंद खिदमत का मुतालिया करेंगे। मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। पहले थोड़ा सा तारुफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में। जी अज़ीज़ तलबात, ये अनासर खमसा में से हैं। अनासर खमसा में हमारे जो बाकी 4 अरकान थे, डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबली नुमानी, सर सैयद अहमद ख़ान और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, और 5वें थे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो थे, मोहम्मद आज़ाद उर्दू के नामवर और साहिब तर्ज इंशा पर्दाज और अदीब हैं। वो एक उम्दा नज़मगो और नकाद भी थे। उन्होंने दिल्ली के मुमताज़ अखबार नवीस मौलवी मोहम्मद बाकर के यहाँ 10 जून 1830 को आँख खोली। मौलवी बाकर जो है, उनके फादर का नाम है। 1857 की जंग आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया और उनको सरेआम गोली मार दी गई। किस बर्दाश्त में कि ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखते थे, जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में उन्होंने क्या कर दिया था, कत्ल कर दिया था। आज़ाद ने दिल्ली में तालीम पाई और शायरी में मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की शागिर्दी इख्तियार की। 1865 में आज़ाद अंजुमन पंजाब के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। उन्होंने हाली के साथ मिलकर मौज़ूआती मुशायरे कराए और जदीद शायरी का आगाज़ किया। उन्होंने महकमा तालीम के लिए निसाबी कुतुब भी लिखी। कुछ अर्सा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो है आए। अब इसमें जो है, जब वहाँ से निकले, दिल्ली से निकले, अपने आप को बचाते हुए दिल्ली से निकले और लाहौर आए तो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में 15 रुपये माहवार पर जो है मुअल्लम की जो है मुलाजमत इख्तियार की। बाद में महकमा तालीम के एक सरकारी अफसर जो थे, उन्होंने उनकी तालीमी काबिलियत को देखते हुए ने अखबार अतालीक का जो है मावन करार दे दिया और बाद में उन्हें पंजाब मैगज़ीन का भी जो है उन्होंने मुकर्रर किया गया। उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पे जो है कुछ अर्सा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जी, और उसके बाद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में फ़ारसी और अरबी के प्रोफेसर भी रहे। अरबी और फ़ारसी के 1865 में इन्होंने काबुल और बुखारा का सफ़र भी किया। 1883 में ईरान का सफ़र किया और वहाँ से जदीद फ़ारसी भी सीखी। और क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो लाहौर में फ़ारसी और अरबी के प्रोफेसर भी थे, आखिरी उम्र में अकलौती बेटे की वफ़ात और दीगर सदमों की वजह से उनका दिमागी तवाज़ुन खो बैठा था और ये जुनूनी कैफियत उनकी आखिरी दम तक रही और इसी हालत में 1910 में वफ़ात पा गए। करबलाए गामे शाह में उनका मज़ार है। उनकी तसनीफ़ में आब हयात, नरंगे ख़याल, दरबार अकबरी, क़ससुल हिंद, सुख़नान फ़ारिस इनकी अहम तसनीफ़ हैं। ज़ेर नज़र जो सबक है अज़ीज़ तलबात, इनकी तस्नीफ़ नरंगे ख़याल से लिया गया, जिसमें कहानी के अंदाज़ में मेहनत की अज़मत को उजागर किया गया है। अब बाकायदा जो है हम सबक का आगाज़ करते हैं। मेहनत पसंद खिदमत। अज़ीज़ तलबात, खिदमत का मतलब है अक्लमंद होना। आप देखिए कि सैर करने वाले गुलशन हाल के और दूरबीन लगाने वाले माजी मुस्तक़बिल की रवायत करते हैं कि जब ज़माना के पैरहन पर गुनाह का दाग न था। अब जो है इसमें गुलशन हाल ज़माने हाल के बाग यानी मौजूदा दौर के लोगों को कहा गया है। माजी जो था, माजी गुज़रा हुआ ज़माना, आपका पैरहन का दाग ना था। जो लिबास पहने हुए थे उसमें कोई भी उनके दाग ना था, कोई भी धब्बा ना था। और दुनिया का दामन किससे था? बदी के गुबार से बिल्कुल पाक था। तमाम औलाद आदम मुसरत आम बेफ़िक्र मदाम के आलम में बसर करते थे। आप देखिए यहाँ पे जिन्होंने कहा कि वो उस वक्त जो लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, बड़ी आराम और चैन की ज़िंदगी जो थे वो बसर कर रहे थे। और उनके जो ज़माने के लोगों के उनके जो था वो कोई भी ऐसा दाग या कोई भी दबा इंसान अभी क्या था, अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो इंसान क्या था, अभी बहुत मासूम था और इंसान की नेक फितरत गालिब थी और बुराई की इब्दा ना हुई थी। और यहाँ पे मुसरत आम का लफ्ज़ हर दम खुश रहने वाले थे। बेफ़िक्र मदाम ना लिखा, मदाम के आलम में बसर करते थे। बेफ़िक्र मदाम हमेशा के लिए बेफ़िक्री के आलम का मतलब हालत है। और तमाम औलाद क्या थी? औलाद आदमी मसरत आम और बेफ़िक्री मदाम के आलम में बसर करते थे। जब इंसान क्या करते थे, फ़िक्र फ़ाक़े से बेनियाज होकर हमेशा खुशी ज़िंदगी बसर करते थे। मुल्क फ़राग़ था और खुस्रो आराम रहम दिल फ़रिश्ता मुकाम गोया उनका बादशाह था। अब यहाँ पे ज़िक्र किसका है कि मुल्क फ़राग़ ऐसा मुल्क जहाँ फ़ारुक़ुल बाली का दौरा था। खुसरो जो था कदीम ज़माने का एक मशहूर और बड़ा बादशाह। खुसरो आराम वो बादशाह जिसका नाम आराम था। इस सबक के किरदार का नाम है। ख्याल रहे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मज़ामीन में किरदारों के नाम उम्मन उनकी सफ़ात के हामिल होते हैं। या मुराद है खुसरो आराम बहुत ऐश पसंद और आराम तलब था। अब वो आके आप देखें कि वो ना रैयत से खिदमत चाहता था और ना किसी से खराज बाज मांगता था। खराज बाज का मतलब क्या है? टैक्स वगैरह ना लेना,
ٹھیک ہے، خراج باز جو ہے تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں. خراج باز میں سود نہ لینا، لگان نہ لینا، کوئی رقم یا وہ رقم جو چھوٹے چھوٹے بادشاہ شہنشاہ کو ادا کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ایسی کوئی چیز وہاں پہ موجود نہ تھی. اس کی اطاعت و فرمانبرداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے. اب دیکھیں گلگشت کرنا کے مطلب کیا ہے؟ سیر و تفریح کرنا. گلزار کا مطلب کیا ہے؟ گلزار کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے باغ. اب یہاں پہ کہتے ہیں گلزار باغ گلگشت کرنا میں کیا ہوتا ہے؟ باغ کی سیر کرنا. وہ سارے کیا کرتے تھے؟ بڑے آرام سے جو ہے سیر و تفریح میں اپنا وقت کون کرتے تھے؟ تمام لوگ جو خسرو آرام کے ملک میں رہتے تھے اور وہ اس کا بادشاہ تھا. ہری ہری سبزے کی کیاریاں جو تھی میں لوٹتے تھے، ہری ہری سبزوں کی کیاریاں میں لوٹتے تھے. لوٹتے میں کا مطلب کیا ہے عزیز طالبہ؟ زمین پر مستی یا خوشی سے لڑکنا. آبی حیات کے لوٹتے تھے اور آبی حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے. ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا. ٹھیک ہے. آب حیات، اب دیکھیں آب حیات ایک چشمہ اور اس کا پانی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے پی لینے سے موت نہیں آتی. ہماری داستانوں اور پرانے قصے کہانیوں میں چشمہ آب حیات کا اکثر ذکر ملتا ہے. کہانیوں کے کردار اس کی تلاش میں نکلتے ہیں اور کبھی کبھار ہی کوئی وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو پاتا ہے، اکثر ناکامی ہوتی ہے. خسرو آرام کی سلطنت میں لوگ ایسے خوش قسمت تھے کہ انہیں نہ صرف آب حیات میسر تھا بلکہ اس میں نہانا ان کا کیا تھا؟ معمول تھا. اس کے بعد دیکھیں نہ سردی میں آتش خانے روشن کرتے. آتش خانے میں مکان میں وہ جگہ جہاں سردیوں میں مکان کو گرم رکھنے اور تاپنے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے. اور قدرتی سامان اپنے جسموں کی قوتیں ایسی موافق پڑی تھی کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی. موافق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اراس آنا. جاڑا مین سردی ہونا. ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے. چشموں پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے تھے. وہ شربت سے سوا مزہ اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے. جسمانی طاقت جو تھی قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی. بھوک نے ان کے اپنی ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا اور سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداوار رنگا رنگ نعمتوں کے مزے تھے. اب دیکھیں یہاں پہ عزیز طالبات آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے بتا دیا کہ ایسا ایک آپ کے سامنے ایک اسکیچ ایک خاکہ کھینچ رہی ہیں ایسی جگہ کا جب کیسا تھا وہ ملک، کیسا تھا جہاں پہ ہر طرف جو ہے خوشی ہی خوشی تھی، کوئی غم تھا، انسان معصوم تھا، اس کی فطرت کیا تھی؟ وہ نیک تھی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی برائی موجود نہیں تھی. اور ان کا بادشاہ کون تھا؟ خسرو آرام تھا. اور جو ہر طرف جو تھا اور ہر وقت انسان کھیلتا کودتا، جو قدرتی پھل تھے ان سے مزہ لیتا، کھاتا پیتا اور اس طرح اس کی زندگی جو تھی عیش سے گزر رہی تھی. آگے دیکھیں کہ آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر زمین کے دسترخوان پر چون دیتی ہے اور وہ ہزار مفرح کھانے کے کام دیتی تھی. صبح نسیم کی شمیم میں ہوائی خوشبوؤں کے عطر مہک رہے تھے. آپ بھی دیکھیں عزیز طالبات کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں مفرح کا مطلب ہوتا ہے، مفرح کا مطلب فرد بخش. ٹھیک ہے، مفرح کا مطلب کہتا ہے فرد بخش، خوشی دینے والی. صبح کا مطلب بعد صبح. نسیم کا مطلب ٹھنڈی ہوا یعنی بین بین خوشبو. شمیم کا مطلب کہتا ہے خوشبو والی. اب ہر طرف کیا ہے؟ ایک ہی بات آپ کو جو مصنف سمجھائے، ایسی دنیا جہاں پہ خوشی ہے، کوئی غم نہیں ہے، ہر کوئی کھا پی کے جو ہے کھانا کھا رہا ہے، قدرتی جو ماحول سے لطف اٹھا رہا ہے، مزے لے رہا ہے. اور اگر نیچے والے میں دیکھیں بلبلوں کے چہچے خوش آواز، جانوروں کے زمزمے کا مطلب تھا گیت سنتے تھے. خوبصورت چرند پرند آس پاس کلیل کرتے چکر لگاتے ہوئے پھرتے ہوئے اچھلتے کودتے ہوئے نظر آتے تھے. جا بجا جھرمٹ تھے، درختوں کے جھرمٹ تھے، انہی کے سائے میں سب چین کی زندگی بسر کر رہے تھے. یہ عیش و آرام کی قدرت سمانی اس بتان سے تھے کہ ایک شخص فروانی سے، اب دیکھیں کثرت، فروانی کا مطلب کیا تھا؟ کثرت. یعنی اب دیکھیں یہ بات بہت اہم پوائنٹ ہے، اس پہ ذرا اس کو دیکھیے گا بیٹا. ایک شخص کی فروانی سے دوسروں کے لیے کمی نہ تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ایک شخص بہت زیادہ تھا اور دوسروں کے لیے کمی، بلکہ سب کے لیے برابر تھا. کسی طرف ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا، کوئی کسی کو کوئی تکلیف دکھ درد نہیں دیتا تھا. سب کی طبیعتیں کیا تھی؟ خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے. اب دیکھیں ہر چیز کیا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مصنف کے ہر چیز پہ خوشی تھی. دور دور تک کسی کو دکھ دینا، تکلیف دینا، کسی اس طرح کی چیزیں جو تھی وہ ان کی زندگی میں شامل نہیں تھی. دوسرے پیراگراف میں دوسری عبارت میں دیکھیے عزیز طالبات، اتفاقاً ایک میدان اوپر کیا تھا؟ خوشی تھی، انسان نیک تھا. اب کیا ہوا کہ اچانک سے ایک میدان وسیع تختہ پھولوں کا کیسا کھلا، اس سے عالم مہک گیا. یعنی ایسے مگر بو اس کی گرم اور تاثیر تھی. اب اس سے کیا ہے کہ کیسی گرم اور محل میں ہر طرف خوشبو ایک ایسی پھیل گئی
جو کہ کیسی اس کی تاثیر کیسی گرم اور تاثیر یہ ہوئی، یہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئی اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ سامان عیش آرام کا جو کچھ میرے ہی کام آئے اور اس کے پاس نہ اور کے پاس نہ جائے۔ ابھی دیکھیں اوپر ہم نے کیا پڑھا، انسان کیا تھا، نیک فطرت تھا، برائی موجود نہیں تھی۔ اب کیا ہوا، اچانک سے فضا چینج ہو گئی، ایسی بو پھیلی جس نے انسان کی خصلت کو کیا کر دیا، بدل دیا۔ اب وہ کیا چاہنے لگا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہ جائے۔ ایسا ہوا نا، اب ہر طرف ہر باغ میں کیا ہو گیا، یہ چیز جو ہے پھیل گئی۔ اس غرض سے اس گلزار میں، اس باغ گلگش کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوروں کے شیاطین آ کر چلاکیاں دکھانے لگے۔ اب کیا کرنے لگے، محمد حسین آزاد تمثیلات کے بادشاہ ہیں، وہ بسا اوقات انسانی صفات، خوبیوں، خامیوں اور برائیوں کو چیزوں کو مجسم بنا کے کسی نہ کسی کردار کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور وہ کردار عموماً نام کا مستعار، یہاں انہوں نے فریب کو کردار فرض کیا ہے اور اس کے مقرر کردہ جاسوسوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر کیا ہوا، سینہ زوریاں کرنے لگے۔ سینہ زوریوں کے شیاطین من غاصب اور ظالم، جن کی حرکتیں شیطان جیسی ہوتی ہیں۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات، یعنی ذریات میں ان کی نسل غارت، تاراج، لوٹ مار آ پہنچے اور ڈاکے مارنے لگے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ان کیا ذریات اولاد نسل ہیں، اور غارت کا مطلب ہوتا ہے تباہی و بربادی، تاراج کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کو سوٹ کرنا۔ اب وہ کیا کرنے لگے، ان میں کیا آ گئی اور لوگوں میں کیا کیا چیز آنا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ان میں غرور، خود پسندی، حسد جیسی چیزیں جو تھی وہ ان میں شامل ہوگی، جو کہ اس سے پہلے لوگوں میں موجود نہیں تھیں۔